السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب اس نے دوسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ 70 مرتبہ ہوتا ہے 70 مرتبہ، 70 ٹائمز۔ تو آج کل کے زمانے میں انسان ایک بار بھی معاف نہیں کرتا کہ فلاں انسان نے میرے ساتھ میں ایسی غلطی کی ہے کہ میرا دل اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور قرآن اور حدیث میں نبی کی نصیحت ہے، یہ نبی کی نصیحت کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غلطی کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا ہے تب بھی ان سے اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو ہر دن 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ کیا ہم کسی کو 70 مرتبہ معاف کرتے؟ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے حضور کے امتی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور حسن اور حسین کی قربانیوں کے لیے ماتم کرتے ہیں، چھاتیاں پیٹتے ہیں، اپنی چھاتیوں پہ خون نکال لیتے ہیں، اور کوئی اگر تیکھا لہجے میں بات کر دیتا ہے، کوئی تیکھا لہجہ آپ سے بول دیتا ہے تو کیا ہم اسے معاف کرتے؟ کبھی نہیں کرتے۔ ایک گناہ کے بارے میں، راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کہیں بھی کام کرتے ہیں تو اس کا حساب رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں۔ اگر دن میں اپنے گھر میں بھی کام کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب کرتے ہیں کہ اس ٹائم ہمیں جھاڑو لگانی ہے، اس ٹائم ہمیں برتن دھونے ہیں، اس ٹائم ہمیں کھانا بنانا ہے۔ حساب کتاب سے ہی دنیا چلتی ہے۔ اور اگر کہیں سے کچھ لگیج بھی لینے کے لیے جاتے ہیں، کروکری کا سامان بھی لینے کے لیے اگر جاتے ہیں کسی شاپ پر تو اس کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ بھائی کتنے کا سامان، کیا چیز آئی، کیا نہیں آئی۔ تو ہم کتنی بار اپنے پلک جھپکاتے ہیں، کتنی بار ہم اپنی زبان سے حروف بولتے ہیں، کتنی بار ہم جب لقمہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کو چباتے ہیں، اپنے منہ سے مومنٹ کرتے ہیں، ہمارے ٹیتھ اس کو چبا کے کھانے کو بالکل باریک کر کے حلق سے اندر اتارتے ہیں۔ کتنی بار کتنے گھونٹ ہم پانی پیتے ہیں، کیا ہم حساب رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے زبان سے ہمیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کے بھی 29 حروف ہیں، جو کہ 29 موکل جہنم میں ہمارے لیے تیار ہیں، جو کہ ہمارے اوپر عذاب کرنے کے لیے نازل ہوں گے۔ اگر ہم ایک بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہوتا ہے وہ ہم سے دور بھاگ جاتا ہے، دور کھڑا ہو جاتا ہے، چیخنے لگتا ہے، چیخیں مارنے لگتا ہے۔ لیکن ہم دنیاوی باتیں ڈھول تماشے بجا کر اور اپنا میک اپ کر کے اور اپنے تمام ساری ایسی غلط حرکتیں کر کے شیطان کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں نیک بندے دنیا میں ایسے جو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اللہ کی سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف بھی کرتے ہیں ہر کسی کو۔ راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا مطلب ہوتا ہے ناسکون حاصل کرنے والی زندگی۔ جو اللہ کو نہیں مانتے نا، اور جو اوپر والے کو نہیں یہ کہتے کہ ہے کوئی اوپر والا جس نے ہمیں بنایا ہے، تو وہ دنیا میں بھٹک بھٹک کر اور تڑپ تڑپ کر ہی مر جاتے ہیں۔ کیونکہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور
اگر جو کسی بھی اور بھی مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کو نہیں مانتے، بہت سارے لوگ اپنے ہر مذہب کو مانتے ہیں جس مذہب میں ہوتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہرسا ہرسی میں لگے ہوتے ہیں. ارے اس کے ہلدی لگی تھی نا تو اس کا ایسا ٹینٹ بنا ہوا تھا، اس کے ہلدی لگی تھی، اس نے ایسا غرارہ پہن رکھا تھا، اس نے ایسا لہنگا پہن رکھا تھا، اس کے وہاں اس نے ایسا میک اپ کر رکھا تھا، اس کا ایسا آئی سیڈ لگا ہوا تھا، ایسا اس کا سب کچھ مجھ سے الگ تھا، مجھے بھی ایسا ہی کرنا. ہم ایک دوسرے کی ہرسا ہرسی کرتے ہیں. تو ہمیں کیا چیز کرنی ہے، ہمیں ایک سمپل زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے نا وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے. اصلی خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے، انسان کا کردار ہوتا ہے، اس کی روح پاکیزہ ہونی چاہیے، روح خوبصورت ہونی چاہیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں اچھا خوبصورت بھی بنایا ہے، سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کیا کریں. نافرمان قوموں کی حالت کی وجہ سے، دنیا کے بارے میں نافرمان قوموں کی حالت کی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامنے عیش و فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخری کام ہم ہی ان کے وارث ہوئے. فائدہ آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے، دنیا کے ساز و سامان پر نہیں اترانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالیشان مکانات اور تباہ کر دیے گئے اور آج کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. دیکھیے میں جہاں جہاں سے اپنی لائف میں گزری ہوں، جہاں جہاں سے میرا گزر ہوا ہے، میں نے ایک سے خوبصورت گھر بھی دیکھے ہیں، مکانات بھی دیکھے ہیں اور ان میں وقت بھی گزارا ہے. سب سے پہلے آنکھیں کھولی تھی تو گنگا پور سٹی راجستھان میں حویلی تھی، اس میں وقت گزارا تھا کافی دن. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گھر مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا، یہاں پر میں کافی دن نہیں رہ سکوں گی، میرا اللہ تعالیٰ نے کہیں دوسری جگہ بھی پانی مقرر کر رکھا ہے. میں وہاں سے نکلی، پھر دوسری جگہ لال سوٹ رہی. لال سوٹ میں مسجد کے سامنے ہمارا گھر بنا ہوا تھا، بالکل سامنے مسجد تھی، تو اس میں نمازی نماز پڑھنے آتے تھے، جماعتی آیا کرتے تھے. اس میں آدھی مسجد تھی اور آدھا باغات بنا ہوا تھا، اور آدھی اس میں جدھر مسجد تھی ادھر مارکیٹ بھی بنی ہوئی تھی نیچے، اور دوسری منزل پہ مسجد تھی. تو میں وہ سوچتی تھی کہ یہ حویلی میرا گھر ہے، پھر میں سوچتی تھی یہ مسجد کے سامنے جو ہے یہی میرا گھر ہے، یہیں پہ میری زندگی بسر ہوگی. پھر میں اپنے گاؤں میں پاپا کے ساتھ آئی تھی، والد کے ساتھ، جہاں پر میرے پاپا رہنے والے تھے جہاں کے. تو دادی کے پاس جب میں آئی تھی تو پھر وہاں رہتے رہتے لگنے لگا کہ یہی میرا گھر ہے، یہیں پہ میری زندگی بسر ہوگی، میں یہاں سے آگے کہیں نہیں جانے والی. اس کے بعد میں دوسری شہر میں آ کر اپنے والد کے ساتھ رہی، اپنے بھائیوں کے ساتھ، تب مجھے احساس ہوا کہ شاید یہی میرا گھر ہے. اس کے بعد پھر سسرال میں گئی، تب احساس ہوا کہ شاید یہی میرا گھر ہے. اور سسرال کا گھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ کر نیا بننے لگا. تب مجھے احساس ہوا کہ ایک میں نے پویم پڑھی تھی بچپن میں کہ سب سے پہلے بنا گھونسلہ سو کے تنکوں سے تیار. تب میں یہی سمجھتی تھی بس اتنا سا ہی ہے سنسار. تو وہ پویم مجھے آج یاد آتی ہے، آگے تو مجھے نہیں یاد رہی لیکن بچپن کی تھوڑی تھوڑی کڑی یاد تھی. تو میں نے کہا میں تو جہاں جہاں رہی وہاں وہاں میں نے اپنا گھر سمجھا، لیکن عمر کے ساتھ اور پڑھائی کرتے کرتے اس چیز کی سمجھ آنے لگی کہ اصلی گھر تو ہمارا قبر کے اندر ہے. یہ تو صرف دنیاوی سفر ہے جو ہم طے کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے جو کر رہا ہے یہ چند دن کا سفر ہے. تو پتہ نہیں یہ سفر ہمارا اور آپ کا کب اور کہاں اور کس جگہ ختم ہو جائے. تو راہ خدا سے ہٹ کر زندگی نہ گزارا کریں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر کچھ بھی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہی اگر اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ادا کرتے رہیں گے نا، تو آپ کی زندگی میں تمام ساری تبدیلی آتی ہے، تمام ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک ایک دروازے، ایک ایک کھڑکی کھولتا چلا جاتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں اپنی زبان سے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے. آخرت کی بھی تیاری کرتے رہیں خدا کے لیے.
میں اس لیے چیز کے لیے سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دنیاوی باتوں سے بچنے کے باوجود ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کا بھی ورد کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں تو جنت کی کنجی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہا کریں۔ اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، اللہم ورحمنی، اللہم وحدنی، اللہم ورزقنی، اللہم مغفر لی، اللہم ورزقنی، اللہم وحدنی، اللہم عافنی، اللہم فی سمعی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں اللہ سے جوڑتی ہیں، ہمیں اللہ کے نزدیک لے کر جاتی ہیں۔ جینس لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ میت کو لے جا کے قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں، تدفین کر کے آتے ہیں، اور ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کی ماں دیکھتی ہے، اور جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو لاسٹ ٹائم مرد دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ایسی نظام ہستی بنائی ہے کہ سوچو نا تو دماغ کی نسیں دکھنے لگ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی حمد و ثنا ہم کچھ بھی نہیں گن سکتے، کچھ بھی نہیں غور کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ سارے درخت دنیا کے تراش دیے جائیں اور ان سے قلم بنا کے تیار کر لی جائے، اور سارے سمندر کے پانی کو انک بنا دیا جائے، سیاہی بنا دیا جائے، اور سارے جتنے بھی قلم ہیں ان کی نب سے اگر لکھائی کی جائے، پینسلوں بنا بنا کر لکھائی کی جائے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں لکھ سکتے۔ اللہ کی ایک ایک چیز اتنی خوبصورت ہے بنائی ہوئی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ تمام ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت مبارکہ کا ورد کیا کریں اور دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ ایک تو سب سے پہلے قرآن شریف کے اندر جو شفا سے سب سے زیادہ بھری ہوئی ہے وہ الحمد شریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد شریف کو میں سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پورے قرآن شریف کی ماں ہے، تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین آمین آمین۔ اس طریقے سے پڑھ کر اپنے گھر میں پانی پیتے ہیں صبح سے شام تک۔ جو بھی لوگ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں وہ پانی پہ دم کر کے اس کا پانی پینے کی کوشش کیا کریں۔ اور ایک چھوٹی سی آیت اور ہے جس آیت مبارکہ کو میں پڑھ رہی ہوں، اس سے کہتے ہیں کہ موت سے چھوڑ کر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی، ربی انی، ربی انی مسانی الضر، مسانی الضر، مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین، وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اس آیت کو پڑھ کر اگر ہم پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں تو اللہ کی مدد سے اور اللہ کی خوشنودی سے ہمیں شفا حاصل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک انسان پہ 2 منٹ میں پیرالائز کر دیتا ہے، پوری باڈی جام کر دیتا ہے، کوما میں چلے جاتے ہیں انسان، ساری دنیا داری کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں پاگل بھی پیدا ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر ہمیں بھی تو بنا سکتا تھا۔ ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں نہانا ہے، دھونا ہے، کپڑے پہننے، اور ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تمام سارے لوگ میں نے سڑکوں پر پاگل لوگ دیکھے کہ یوں ہی گھومتے پھرتے ہیں، ان کے پیروں میں نہ چپل ہوتی ہے، نہ انہیں اپنے تن کا ہوش ہوتا ہے، نہ من کا ہوش ہوتا ہے، نہ ریلیشن کا ہوش ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ ہمیں بھی تو بنا سکتا تھا۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تو نے جو بھی نوازا ہے ہمیں اس میں شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری ادا کرنے سے نعمتیں گھٹتی ہیں۔ قرآن سے علاج شہد کے فوائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانوه فیہ شفاء للناس یخرج من بطونها شراب مختلف الوانوه فیہ شفاء للناس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کا ترجمہ جو میں نے یہ آیت ابھی پڑھی ہے، ترجمہ ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کیا چیز نکلتی ہے مکھی کے پیٹ سے؟ وہ ہوتی ہے بی، جو کہ ہنی بی ہوتی ہے، شہد والی مکھی۔ فائدہ: شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا ہے اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر عمر کے شخص کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیات سے صبح نہر منہ اس کا استعمال بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جی دیکھیے، پیور شہد تو ایسی جگہوں پر ملتا ہے جہاں پر مدھو مکھیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اسمال ہوتی ہے بالکل ننھی سی، اور ایک بگ ہوتی ہے، بگ ہنی بی، بڑی مدھو مکھی، اور ایک اسمال ہنی بی ہوتی ہے، چھوٹی والی مدھو مکھی۔ چھوٹی والی مدھو مکھی جو ہوتی ہے اس کا شہد زیادہ اچھا بتایا جاتا ہے، اور شہد جو ہوتا ہے چھوٹی والی مدھو مکھی کا شہد اگر سرمے کی سلائی پر لے کر، جو کہ آپ کی خود کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے گاؤں میں ہوتے ہیں، تو ان کے باغات ہوتے ہیں، پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے پیڑوں پر ٹہنیاں جو ہوتی ہیں تو اس کے اوپر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ چھتا رکھ لیتی ہیں، گھر بنا لیتی ہیں اپنا۔ تو اس میں جو پیور نکلا ہوا ہوتا ہے سامنے کا، اگر شہد کو سرمے کی سلائی پر لے کر اگر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ آنکھوں کا موتیا بند جو بیماری ہوتی ہے نا، وہ بھی کٹ جاتی ہے، اور بے تحاشا آنکھوں کے لیے شفا دیتا ہے شہد۔ ساری باڈی کے لیے شفا دیتا ہے، لیکن آنکھوں کے لیے بھی بے تحاشا مفید ہوتا ہے۔ اور ٹائیفائڈ کے دوران بہت سارے وید ایسی دوا دیتے ہیں کہ وہ شہد میں ملا کر کھائی جاتی ہے۔ گاؤں میں مل جاتا ہے شہد، شہروں میں بھی مل جاتا ہوگا، لیکن میں نے تو شہر میں نہیں دیکھا کیونکہ اس ٹائم میں شہر میں رہتی ہوں، لیکن میں نے اپنی دادی کے گاؤں میں، جہاں پر میری دادی کا گھر تھا نا، وہاں پر بے تحاشا درخت کھڑے ہوئے تھے بڑے بڑے، تو ان درختوں میں جو ہے مدھو مکھی کے چھتے ہوا کرتے تھے۔ تو جب ہمارے بھائی اور میں چھوٹی تھی تو میرے بھائی کیا کرتے تھے کہ سارا اپنے آپ کو چادر سے ڈھک کے، اور صبح میں کبھی کبھی تو وہ ٹھنڈا پانی لے کے جایا کرتے تھے، کبھی کبھی کہتے تھے کہ دھواں لگا دیتے ہیں تو اس سے وہ مکھیاں اڑ جاتی ہیں، تو وہ شہد لے کر آیا کرتے تھے گھر پہ، تو اس میں ہی موم بھی نکلتا ہے، جس سے کینڈل بنتی ہے نا، وہ موم بھی نکلتا تھا اس کے اندر۔ مجھے یاد ہے ایک طرف اس کا ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، پوٹی بھی ہوتی ہے، ایک طرف موم بھی ہوتا ہے شاید، اور ایک طرف شاید ہنی ہوتا ہے، اس کے اندر شہد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اسے غور سے دیکھتے، اب اگر دکھائی دیتی تو شاید اسے میں تحقیقات کرتی کہ یہ کون سی چیز اس میں کہاں ہے اور کدھر ہے، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اتنا تحقیقات نہیں کی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، شہد جو تھا وہ ہماری دادی اسے رکھ لیا کرتی تھی، اور جو موم جو تھا نا، اس کو وہ کیا کرتی تھی کہ تیل جو ہوتا ہے، آئل جو ہوتا ہے، مسٹرڈ آئل، اس میں گرم کر کے، ہاٹ کر کے، وہ اس میں ویسلین بنا کر رکھ لیا کرتی تھی
ہاتھ پیروں پہ اپنے لگانے کے لیے، تو ہم نہیں لگاتے تھے، ہم گھنے آتے تھے۔ میں نے کہا ہم اسے نہیں لگائیں گے دادی، کیونکہ یہ میں نے کہا اس میں سے نکلی ہوئی ہے مدھو مکھی کے چھتے میں سے۔ تو کہتی تھی ٹھیک ہے آپ مت لگاؤ، لیکن یہ نیچرل ہے بیٹا، یہ جتنی پیور ہے نا اتنی کوئی بھی چیز پیور نہیں ہوتی۔ لیکن اس ٹائم ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ خود ہی لگایا کرتی تھی اس کو، ہم کولڈ کریم وغیرہ لگا لیا کرتے تھے، لیکن دادی جو تھی ہماری اکثر کر کے اسی مدھو مکھی کی ویسلین کو اپنے باڈی پہ لگایا کرتی تھی ہمارے بچپن میں۔ تو تمام ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بچپن میں جب دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں بڑے ہونے کے بعد میں سمجھ میں بھی آتی ہیں، اور جب ہم انہیں کہیں پڑھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا مرتبہ کیا چیز ہے، اس کی شفا کیا چیز ہے، یہ ہے کیا چیز۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی کی نصیحت یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ہے تو معاف کرنے کی کوشش کیا کریں، سلام دعا برقرار رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ کوئی اگر اپنی طرف سے آپ سے رشتہ توڑتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، جوڑ کر رکھنا اس کو، رشتے کو اس کے ساتھ، نہ کہ توڑ کے رکھنا ہے۔ دیکھیے جو کیچڑ ہوتی ہے نا وہ اکثر کر کے صاف پانی سے صاف کی جاتی ہے، نہ ہی اس کو کیچڑ سے صاف کیا جاتا ہے۔ جیسے کتا ہوتا ہے کسی کے کاٹ لیتا ہے تو کیا ہم اس کے واپس کاٹتے ہیں؟ نہیں کاٹتے نا۔ ارے اپنے ہوتے ہیں، کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی اچھا بولتے ہیں، کبھی جلس فیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دل سے جلتے ہیں، بہت سارے لوگ جلتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں جلتے بہت سارے لوگ، لیکن جلنے والے لوگوں سے رشتہ توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جلنے والے لوگوں سے رشتہ توڑنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہم جس روٹی کو کھاتے ہیں نا اس کو بھی جلا کر ہی سیکتے ہیں۔ اگر ہم جلا کر روٹی کو سیک کر نہ کھائیں نا تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو کچھ لوگ ہماری لائف میں ایسے بھی ہونے چاہیے جو کہ ہمارے لیے جلیں، حسد کریں، ان کو بھی اپنی لائف میں شامل رکھنا چاہیے۔ جیسے روٹی کا جلا ہوا حصہ بھی شامل رکھتے ہیں، روٹی کو سیکتے ہیں، جلتی ہے جبھی تو سیکتی ہے وہ، اور اسے ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے ڈیلی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جلتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگنور کریے، کیا کریں، ریلیشن ختم نہ کیا کریں۔ جیسے کہ ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے، تو انگلی کا کیا ہوتا ہے کہ ہم ناخن کاٹتے ہیں، جو ناخن ڈیلی بڑھ جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنی انگلی تو نہیں کاٹتے نا۔ اسی طریقے سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اس انسان نے کہی ہے بھی یا نہیں کہی، یا بلا وجہ بھی بہت سارے لوگ ہمارے رشتوں میں نا اتفاقیاں پیدا کرا دیتے ہیں بلا وجہ بھی۔ تو کبھی کبھی سامنے والا کسی اور مقصد سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے ہم الٹا سوچ لے جاتے ہیں، الٹا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی الٹا سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ہماری بات کو سامنے والے بھی الٹے سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت جگہوں پر میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس لیے میں سبھی سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے دوسری بار پوچھا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ کتنی بار؟ 70 بار معاف کیا کرو۔ تو کیا ہم 70 بار اگر کہیں پہ پڑی ہوئی کیچڑ کو پانی سے ڈال کے دھوتے ہیں تو کیا وہ جگہ چمکتی نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے یہ سوچ کے معاف کرنا ہے کہ ہم قبر کے نیچے دب جائیں گے، ہم مٹی کے ڈھیر ہیں، بس قبر میں جانے کی دیر ہے۔ تو پھر کس چیز کا تکبر، کس چیز کی لڑائی، کس چیز کے جھگڑے؟ میں چاہتی ہوں کہ دیکھیے جس میں ناتفاقیاں ہیں، جس میں لڑائیاں ہیں، میں ان کی ناتفاقیاں ختم دیکھنا چاہتی ہوں، ان کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے ایسا رشتہ دیکھا ہے کہ بہن کے گھر شادی ہو رہی ہے اور بھتیجے نہیں ہیں اس شادی میں، بھائی نہیں ہیں اس شادی میں، بھابھی نہیں ہیں اس شادی میں۔ ایسی شادی دیکھی ہے سچی میں۔ ایک بہن ایسی دیکھی میں نے کہ میری بہنیں جو ہیں 2-3 وہ ایک سائڈ رہتی ہیں اور میں ایک طرف رہتی ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا چاروں بہنیں، چاروں بھائی جب بچپن میں پل کر ایک ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں بڑے ہونے کے بعد بھی تو ایک ہی رہنا چاہیے۔ کوئی بات ہوتی ہے تو درگزر کر دیا کریں۔ ماں اور بیٹے میں نااتفاقی ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا کافی۔ صبح خیر، اللہ حافظ۔